السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میریا کا بیان سن کر سب میں خسر فسر پہلے سے زیادہ اور ذرا بلند ہو گئی۔ وہ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ مرتینہ نے طبیب کو اتنا خوبصورت انعام دیا ہی کیوں تھا۔ میریا تو شاہ ہرقل کے حرم کی لڑکی تھی۔ اس کے بعد حرم کے دوسرے دو لڑکیوں میں سے ایک نے بیان دیا۔ یہ لڑکی بھی میریا جیسی ہی حسین اور بلا کی دلکش تھی۔ اس نے بتایا کہ قسطنطین کی بیماری کے دوران جب یہی طبیب اس کا علاج کر رہا تھا تو مرتینہ نے اس لڑکی کو طبیب کے گھر ایک رات کے لیے بھیجا تھا۔ ایسا ہی بیان دوسری لڑکی نے بھی دیا۔ اسے بھی طبیب کے ہاں ایک رات کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ملکہ مرتینہ، معمر بزرگ رومی نے اٹھ کر کہا، کیا میں آپ سے اس سوال کے سیاہ جواب کی توقع رکھ سکتا ہوں کہ آپ نے ان تینوں لڑکیوں کو طبیب کے یہاں کیوں بھیجا تھا؟ میں انکار نہیں کر رہی، مرتینہ نے جواب دیا۔ پہلے میں طبیب کو صرف اس لیے خوش رکھنا چاہتی تھی کہ یہ شاہ ہرقل کا علاج پوری دلچسپی اور محنت سے کرے۔ پھر میں قسطنطین کی بیماری سے اتنی پریشان ہوئی کہ طبیب کو ایک بار پھر خوش کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ شاہ ہرقل بھی مر گیا اور قسطنطین بھی زندہ نہ رہ سکا۔ ایک اور عمر رسید عالم نے کہا، اگر آپ ملکہ ہیں تو آپ کے اس جواب کو ہم صرف اس لیے تسلیم نہیں کر لیں گے کہ آپ ملکہ ہیں۔ آپ کا جواب ہمیں مطمئن نہیں کر سکا۔ کونستانس اٹھ کھڑا ہوا اور سب کے سامنے جا کر اس نے ہاتھ اوپر کیے کہ سب خاموش ہو جائیں۔ میں ایسا دعویٰ نہیں کروں گا کہ میں اسی عمر میں آپ بزرگوں جیسا دانشمند ہو گیا ہوں، کونستانس نے کہا۔ آپ سب نے دیکھ لیا ہے کہ مرتینہ اور طبیب اس الزام کو نہیں مان رہے اور مانیں گے بھی نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ میرے دادا اور میرے باپ کو مرتینہ نے طبیب سے زہر دلوا کر مروایا ہے۔ اب میں اپنا حق آپ سب سے مانگوں گا کہ میں حقیقت کو سامنے لانے کے لیے جو کچھ بھی کروں، مجھے روکا اور ٹوکا نہ جائے۔ یہ بھی ابھی ثابت کرنا باقی ہے کہ دادا اور باپ کو زہر دلوایا گیا تھا۔ سب کو اگر یقین نہیں تو شک ضرور ہو گیا تھا کہ کونستانس کا الزام غلط نہیں اور اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سب خاموش رہے اور مرتینہ کے حامیوں میں سے بھی کوئی نہ بولا۔ کونستانس نے ایک ملازم کو بلا کر کہا کہ وہ شاہی محافظ دستے کے 2 گھڑ سواروں کو ساتھ لے آئے، اور وہ گھوڑے تیار حالت میں اپنے ساتھ لائے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ 4 لمبی مضبوط رسیاں بھی ساتھ لیتے آئے۔ تھوڑی ہی دیر میں 2 گھوڑ سوار 2 گھوڑے لے آئے۔ کونستانس نے گھوڑوں کے منہ اس طرح رکھے کہ ایک گھوڑے کا منہ اگر مشرق کی طرف تھا تو دوسرے گھوڑے کو اس گھوڑے کے پیچھے اس طرح کھڑا کیا گیا کہ اس کا منہ مغرب کی طرف تھا۔ دونوں گھوڑوں کے درمیان 8-10 قدم کا فاصلہ رکھا گیا۔ کونستانس نے ایک گھوڑے کی زین کے ساتھ 2 رسیوں کے سرے مضبوطی سے باندھ دیے۔ اسی طرح 2 رسیاں دوسرے گھوڑے کے ساتھ باندھ دیں اور ان رسیوں کے سرے گھوڑوں کے درمیانے فاصلے میں چھوڑ دیے۔ کونستانس آگے بڑھا اور ہرقل کا علاج کرنے والے طبیب کو جا بازو سے پکڑا۔ طبیب شاید سمجھ گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ وہ اپنا بازو چھڑانے کے لیے کونستانس نے اسے زور سے جھٹکا دیا اور کھینچتا ہوا دونوں گھوڑوں کے درمیان لے آیا۔ پھر اس نے اپنے ہاتھوں سے ایک رسی کا سرا طبیب کے ایک کلائی کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دیا۔ دوسری رسی کا سرا طبیب کے نیچے سے باندھ دیا۔ اسی طرح اس نے دوسرے گھوڑے کے ساتھ باندھی ہوئی رسیوں میں سے ایک کا سرا طبیب کی کلائی کے ساتھ اور دوسری رسی کا سرا ٹخنے کے قریب اس کے ٹانگ کے ساتھ باندھ دیا۔ گھوڑ سواروں سے کہا کہ وہ گھوڑے پر سوار ہو جائے۔ اب تم میرے اشارے کا انتظار کرنا۔ گھوڑوں پر سوار ہونے کے بعد کونستانس نے سواروں سے کہا، میں جب ہاتھ اوپر کر کے نیچے کروں تو تم دونوں گھوڑوں کو ایڑ لگا دینا۔ طبیب دونوں گھوڑوں کے درمیان بندھا کھڑا تھا۔ اتنی سی بات تو وہ سمجھ سکتا تھا کہ دونوں گھوڑے جب اس طرح دوڑیں گے
کہ ایک کا رخ مشرق کو اور دوسرے کا مغرب کو ہے، تو اس کے بازو اور اس کی ٹانگیں جو رسیوں سے گھوڑوں کے ساتھ باندھی ہے اس کے جسم سے الگ ہو جائیں گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی ٹانگیں جب دائیں اور بائیں کھینچے گی تو اس کا جسم 2 حصوں میں کٹ جائے گا، بہت بری موت مرو گے۔ کونستانس نے طبیب سے کہا، سچ بولو اور اپنی جان بخشی مجھ سے کراؤ۔ مرتینہ ملکہ نہیں اور وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ سوچ لو، تمہاری زندگی میرے ایک اشارے پر ختم ہو جائے گی۔ طبیب کی آنکھیں بند ہو گئی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر دائیں ایک گھوڑے اور بائیں دوسرے گھوڑے کو دیکھا اور لمبی آہ بھری، میرے خلاف یہ الزام سچ ہے۔ طبیب نے بلند آواز سے کہا، میں شاہ ہرقل کو دوائیوں میں ایسا زہر دیتا رہا ہوں جو آہستہ آہستہ اثر کرتا ہے، پھر قسطنطین کا علاج بھی کرتے ہوئے میں اسے وہی زہر دیتا رہا ہوں۔ جب میرے اس ساتھی طبیب نے علاج شروع کیا اس وقت تک زہر اپنا اثر کر چکا تھا۔ قسطنطین کو اب کوئی بھی موت کے منہ سے نہیں نکال سکتا تھا۔ ان مرنے والوں کے ساتھ میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، میں تو ان کا نمک خوار تھا۔ مجھ سے یہ گناہ ملکہ مرتینہ نے کروایا ہے۔ یہ موت کے ڈر سے جھوٹ بول رہا ہے۔ مرتینہ اٹھ کر چلانے لگی، یہ میرے خلاف سازش ہے، یہ نہیں چاہتے کہ میں ملکہ بنوں۔ وہ ابھی بول رہی تھی کہ وہاں شور و غل بپا ہو گیا۔ سب مرتینہ کے خلاف کچھ نہ کچھ کہہ رہے تھے۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ جو جرنیل اور دیگر حاکم وغیرہ مرتینہ کے حامی تھے وہ بھی اسے برا بھلا کہنے لگے۔ ابھی طبیب کا بیان ختم نہیں ہوا، کسی نے اٹھ کر کہا، مرتینہ کو ابھی بولنے کا کوئی حق نہیں، مرتینہ ملزم ہے، ملکہ نہیں۔ مرتینہ ابھی تک احتجاج کے لہجے میں کچھ نہ کچھ بول رہی تھی، لیکن اس کی کوئی سن نہیں رہا تھا۔ آخر اسے چپ کرا دیا گیا اور طبیب سے کہا گیا کہ وہ اپنی بات پوری کرے۔ مجھ سے یہ گناہ ملکہ مرتینہ نے کروایا ہے۔ طبیب نے کہا، یہ بھی سچ ہے کہ ملکہ میرے پاس حرم کی یہ لڑکیاں انعام کے طور پر بھیجا کرتی تھی۔ یہ مجھے سونے کے ٹکڑے بھی دیا کرتی تھی جو میرے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، اور اب میں ایسی بات کہنے لگا ہوں جو شاید کئی ایک کو جھوٹی لگے، لیکن میں جو سچ بولنے پر آ گیا ہوں ذرا سا بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ملکہ مرتینہ خود ملکہ بننا چاہتی تھی یا اپنے بیٹے کو تخت پر بٹھانے کا ارادہ رکھتی تھی؟ اس کے دل اور دماغ پر تخت و تاج اس قدر سوار تھے کہ ایک عام عورت کی طرح اپنا آپ میرے حوالے کر دیا کرتی تھی، اور میں اس کے جسم سے پورا لطف اٹھاتا تھا۔ اسے تو میں اپنی زر خرید داشتہ سمجھتا تھا۔ داشتہ مطلب نوکرانی۔ اب مرتینہ نے ایک بار پھر اٹھ کر چیخ و پکار شروع کر دی، اور اس کے ساتھ ہی اس کا بیٹا ہرقلیوناس بھی اٹھ کھڑا ہوا اور تلوار نکال کر للکارنے لگا کہ وہ اپنی ماں کے خلاف ایسا گھٹیا الزام برداشت نہیں کرے گا۔ وہ طبیب کی طرف بڑھا، کونستانس اس کے اوپر طبیب کے درمیان آ گیا۔ 3-4 اور حاکم اٹھے اور انہوں نے دوڑ کر ہرقلیوناس کو پکڑ لیا اور پیچھے لے آئے۔ طبیب کا بیان ختم ہو چکا تھا۔ کونستانس نے طبیب کے پاس کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ بلند کیے، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے، اور سب خاموش ہو جائیں۔ سب آہستہ آہستہ خاموش ہو گئے۔ کیا اب کوئی شک رہ گیا ہے کہ طبیب میرے دادا اور باپ کا قاتل ہے؟ کونستانس نے پوچھا اور کہا، میرے سوال کا جواب دو۔ کوئی شک نہیں رہ گیا۔ بہت سی آوازیں سنائی دی۔ طبیب قاتل ہے۔ کیا مجھے حق حاصل نہیں کہ میں خون کے بدلے خون لوں؟ کونستانس نے پوچھا۔ اس کی تائید اور حمایت میں کئی ایک آوازیں اٹھی۔ یہ طبیب اکیلا قاتل نہیں، کونستانس نے کہا، اس نے لالچ میں آ کر یہ گناہ کیا ہے۔ یہ نہ چاہتا تو صاف انکار کر دیتا اور شاہ ہرقل کو بتا دیتا کہ وہ اس عورت سے بچے۔ اگر شاہ ہرقل کو یہ بتا دیتا تو شاہ ہرقل مرتینہ کو زندہ نہ رہنے دیتا، اور آج ہم آپس میں نہ لڑے رہتے ہوتے۔
کیا میں نے ٹھیک کہا ہے؟ ایک بار پھر کونستانس کی تائید اور حمایت میں آوازیں اٹھی۔ قاتل کی جان بخشی نہیں کی جا سکتی، کونستانس نے کہا۔ اس نے دونوں سواروں کی طرف دیکھا جو پہلے ہی اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس نے ہاتھ اوپر کیا اور جھٹکے سے ہاتھ نیچے کر لیا۔ سوار اسی اشارے کے منتظر تھے۔ انہوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ وہ بڑے ہی طاقتور جنگی گھوڑے تھے۔ دونوں گھوڑے مخالف سمتوں کو دوڑ پڑے، مطلب دونوں الگ الگ طرف دوڑے۔ طبیب کی بڑی ہی ہولناک چیخ سنائی دی۔ دیکھنے والوں پر سناٹا طاری تھا۔ طبیب کے بازو اور ٹانگیں کھینچی گئی اور آن واحد میں اس کے دونوں بازو کندھوں سے الگ ہو گئے۔ پھر دونوں ٹانگیں اس طرح الگ ہوئی کہ اس کے پیٹ کا بھی کچھ حصہ دو حصوں میں بٹ گیا۔ اس کے دونوں بازو اور ٹانگیں گھوڑوں کے ساتھ ہی چلی گئی اور پیچھے اس کا اوپر کا دھڑ رہ گیا۔ گھوڑے کچھ دور جا کر پیچھے مڑے اور پھر وہی آ کر رک گئے۔ گھوڑ سواروں نے کونستانس کے کہنے پر گھوڑوں سے رسیاں کھول دی اور پھر ٹانگیں دھڑ کے قریب رکھ دی۔ دونوں بازو دھڑ کے اوپر رکھ دیے۔ کونستانس نے ایک ملازم سے کہا کہ دوڑ کر جائے اور شکاری کتوں کو ساتھ لے آئے۔ کچھ ہی دیر بعد 15-20 کتے آ گئے جنہیں کونستانس کے اشارے پر طبیب کے کٹے پھٹے جسم پر چھوڑ دیا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کتوں نے طبیب کا سارا گوشت کھا لیا۔ پیچھے اس کی ہڈیاں رہ گئی جو ملازموں نے اکٹھی کی اور کہیں پھینک دی۔ اس وقت قسطنطین کی لاش محل کے اندر ایک کمرے میں پڑی تھی اور محل کے باہر ایک قسم کی عوامی عدالت لگی ہوئی تھی جس نے ہرقل اور قسطنطین کے قاتل طبیب کو ایسی سزا دی کہ اس کا نام و نشان ہی مٹا ڈالا۔ مرتینہ کو ایسی سزا نہیں دی جا سکتی تھی کہ